بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کے وقت وہ مسلمان ہوں گے اور شام تک وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ جو آزمائش کے لمحات ہیں، اسی طرح فرمایا شام کے وقت وہ مسلمان ہوں گے، صبح تک وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں قرآن مجید فرقان حمید کی سویڈن کے اندر بے ادبی ہوئی، واضح طور پر کہ ہر دور میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی کے لیے بڑے بڑے انتظام کیے گئے، یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے اور 212 ہجری میں قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ یوٹیوب پر آپ اس حوالے سے استاد صاحب کا بیان ضرور سنیے گا وقت نکال کے۔ 3 بادشاہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ کوئی پوچھے مولوی کیسے ہوتے ہیں، اس کو کہنا مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مامون بادشاہ وقت کا حاکم، نمبر 2 المعتصم باللہ اور نمبر 3 واثق باللہ۔ 212 ہجری میں یہ مسئلہ شروع ہوا اور ان بادشاہوں کے قرب و جوار میں کچھ مولوی رہتے تھے جو خود کو صحیح کہتے تھے حالانکہ وہ معتزلی تھے۔ وہ ان بادشاہوں کے ساتھ لگ کے اور انہوں نے کہا جی امام احمد بن حنبل باتیں کرتا ہے، تو چونکہ ان بادشاہوں کو خلفاء کو خود عربی آتی تھی، یہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک قرآن مجید کی بڑی خطرناک لحاظ سے گستاخی کی، یعنی وہ عام بندہ اس کو سوچ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ مثلا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی قرآن مخلوق ہے اور ہر مخلوق نے فنا ہو جانا ہے۔ اب ان کی گستاخی اور ان کا طریقہ واردات دیکھیں، اس کو سمجھیے گا۔ مسئلہ خلق قرآن کیا ہے آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانا ہے۔ امام احمد بن حنبل میدان میں آ گئے، آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اگر مخلوق نہیں ہے تو پھر خالق ہے؟ آپ نے فرمایا مخلوق بھی نہیں تو خالق بھی نہیں۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا جی بھائی جڑا بندہ قرآن نو مخلوق کہندا ہے انہوں جیلے پہ چھڈو۔ 3 طرح دے مولوی ہو گئے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے کہا بھائی وقت کا حاکم غلط کہہ رہا ہے۔ عراق دے اندر گستاخی ہوئی جی، تو کتنے مولوی کھڑے ہوئے قرآن دے تحفظ واسطے؟ صرف 2، ایک امام احمد بن حنبل اور ایک محمد بن نوح نیشہ پوری۔ یہ 2 مولوی جناب انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم قرآن کے تحفظ کی قسم کھاتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم قرآن کی عزت پر پہرا دیں گے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، اے جڑے سڑکاں تے نکل کے نا جی لبیک والے قرآن دا تحفظ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں تو 14ویں سپارے دا ورقہ کھولنا، اے سجا تو دے اوتے لکھیا ہے رب سونا فرماندا ہے کہ قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے کہ قرآن دی حفاظت بھی اسی کرنی ہے، تے قیامت تک جیڑا بندہ قرآن دی حفاظت کرے گا اور رب سونے دی سنت تے عمل کرے گا تو لبیک والے وہ خوش بخت ہیں جو خدائے ذوالجلال کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ لبیک والے محافظ قرآن ہیں، یہ سنت الہی پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ چاہے دنیا میں دہشت گرد کہتی ہے، چاہے دنیا میں انتہا پسند کہتی ہے، چاہے کوئی بکواس کرتا ہے یہ چابی والے کھلونے ہیں، تمہارے اب ظاہر ہے بختم کے آگے گفتم کیا، جدے منہ چو بک بک نکل دی انہوں جواب کی دینا ہے۔ تسی جویں بھونکنا ہے جویں بکنا ہے بکتے جاؤ، اسی تے رب سونے دی سنت تے عمل کر رہے ہیں۔ پہلا بادشاہ جی مامون، انہیں کیا جی بلاؤ۔ امام صاحب شام نو پہنچے تے آسمان دی طرف ویکھیا امام احمد بن حنبل نے تے رب دی بارگاہ چ عرض کرن لگے یا اللہ اے اتنا ہی مغرور ہو گیا ہے، تے کہندا ہے کہ میں دوڑ لا دیاں گا جڑا قرآن نو مخلوق نہیں کہے گا، بس صرف نگاہ اٹھائی آسمان دی طرف۔ تو ہمارے استاذ بھی کبھی ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے
کلندر لاہوری کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں. زمان پارک بھی لاہور میں ہے اور رحمت للعالمین مسجد بھی لاہور میں ہے. تو پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. بس اتنا کہن دی دیر سی جی. صبح دا سورج طلوع نہیں سی ہویا، مامون دنیا تو ہی ٹر گیا، وہ راتوں رات فوت ہو گیا. انتہا لگی نا. اسی لیے یہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی وہ ذلیل ہو رہا ہے، کبھی وہ ذلیل ہو رہا ہے، کبھی کوئی مذہبی لبادے میں ذلیل ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا، بابے دیاں ہوا لگی ہے. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا یا اللہ جے مغرور ہو گیا ہے تو میں تیری کتاب دے تحفظ واسطے ہر طرح دی مصیبت سہن لئی تیار ہوں. نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماں نہیں. اقبال کہتا ہے نگاہ وہ نہیں ہوتی جو سرخ اور زرد کو پہچانے، جو زمانے کی ترقیوں کو پہچانے، جو زمانے کے حالات کو پہچانے. پھر پوچھا نگاہ کس کو کہتے؟ اقبال کہتا ہے نگاہ وہ ہے جو یہ کہے کہ ساری دنیا کی عزتیں بھی مل جائے تو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جہاں حضور کی اٹھنی نے پیشاب فرمایا. اور جس کی یہ نگاہ ہے اسے قاسم عشق رسول حضرت امیر المجاہدین کہتے ہیں. نور الحق اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، یہ نہیں کہ آج وہ گھوما پھرتا ہے تو کہتے ہیں، اس وقت بھی کہا تھا جب اس نے اسمبلی میں کہا تھا جی خان سے بڑا عاشق رسول نہیں. نگاہ وہ نہیں جو ہر ارے غیرے نتھو پھتو کو کہہ دے عاشق رسول ہے. نگاہ وہ ہے جو یہ کہتی ہے اوے عاشق رسول ویکھنا ہے تے مجدد الفسانی نو ویکھو. نگاہ وہ ہے جو یہ کہتی ہے او بھائی عاشق رسول ویکھنا تے پیر مہر علی شاہ نو ویکھو. عاشق رسول ویکھنا نے تے علم الدین نو ویکھو یا ممتاز حسین قادری نو ویکھو. نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ نگاہ وہ ہے کہ اکیلے ہی گولڑے سے نکلتا ہے اور لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ڈر نہیں لگتا، تو مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نگاہ بتا رہی ہے کہ جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد میں آ کر گول باغ، جہاں پر آپ آ کر سبق پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اس جگہ کا نام تھا گول باغ. بڑے بڑے لوگ آئے، آپ جب حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے، بڑے بڑے وزیر آئے جنہوں نے پھول لگائے ہوئے تھے، جناب آگے پیچھے ہٹو بچو. وہ کہنے لگے آپ اٹھ جائیں یہاں سے. فرمایا بیٹھا میں گول باغ میں ہوں لیکن میرا عقیدہ گول گول نہیں ہے. جب تک زندہ رہوں گا نبی کی عزت پر پہرا دیتا رہوں گا. نگاہ توجہ بلایا جی اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو. رات کو تو یہ خود فوت ہو گیا. آگے پھر المعتصم دوسرا خلیفہ برسر اقتدار ہوا. وہ پہلے نالوں بھی بھیڑا نکلیا. لوگ سمجھتے ہیں چلو ہن پی ٹی آئی نو ووٹ نہیں دینا تے ہن جناب اسی ایک باری پھر آزما لئیے بزنس میناں نو. تے پہلے بھی 3 باری آزمایا نے کچھ نہیں ہویا نے ہن بھی کچھ نہیں ہونا. نظام ادوں بدلے گا جی جدوں اقتدار اسلام دے کول آئے گا. اور پھر جب اسلام کے پاس اقتدار آئے گا پھر یوں نہیں کہا جائے گا سویڈن کے اندر ہونے والی گستاخی کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب عمیر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو دیکھ لیا. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور تلوار یوں چھپا چھپو کر آئے تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے قریب ہوئے تو فاروق اعظم کی نگاہ جو ہے وہ ظاہر ہے حضور فرماتے ہیں جس رستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر نے پہلا جملہ کہا، فرمایا دونکم الکلب، اوے اس کتے نو نپو. یہ تو موجود ہے جناب. ہمارے لہجے جاتی عمرہ سے ان کو چارج نہیں کیا جاتا، ہمارے لہجوں کو بنی گالا اور زمان پارک سے چارج نہیں کیا جاتا، ہمارے لہجے بلاول ہاؤس سے چارج نہیں ہوتے.
ہمارے لہجے امیر المجاہدین کی بارگاہ سے چارج ہوتے ہیں. آج بھی ساڈے بابا جی دی وہ حضور کے قریب حضور نے فرمایا چھوڑ دو آنے دو اس کو. یہ مقام ابراہیم کے پاس اس نے مشاورت کی تھی کہ میں نے جا کر حضور کو کیسے قتل کرنا ہے. تو سرکار نے جب اس کو اپنے پاس بلایا عمیر کو تو فرمایا کہ کیسے آنا ہوا. کہنے لگا جی میں مدینہ شریف میں میرے رشتہ دار رہتے ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا انہوں نے تو ملن واسطے آئے تے جڑی مقام ابراہیم دے درمیان جڑی گفت و شنید تے جڑی مشاورت ہوندی رہی اودا کی بڑے گا. حفیظ جلندری کہتا ہے ایسے ایسے ہو گئے عمیر. اور یہ سن کر عمیر پہ ہوا راشا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. سارا اسلحہ کٹ کے سٹیا تے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام تو سنو. پھر آگے حضرت عمر نے کی کیا. حضرت عمر کہنے لگے پہلے مینوں خنزیر نالوں بھی زیادہ بھیڑا لگدا سی جدوں حضور دا ہو گیا ہن مینوں اپنے بچے نالوں بھی زیادہ سوہنا لگدا ہے. جو پیر چاہتا ہے کہ اس کی عزت کو سلوٹ پیش کرے, جو مولوی یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے اور ہم کھڑے ہو کر اس کو ملے, جو سجادہ نشین یہ چاہتا ہے کہ جب وہ آئے تو ہم اس کو گیٹ سے لینے کے لیے جائے, بھلے وہ بڑی پگڑی نہ پہنے, بڑے وہ بڑے بڑے جبے نہ پہنے, جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سلوٹ پیش کریں, وہ حضور کی عزت پر بات کرے, ہم اس کی عزت کو سلام پیش کریں. معتصم نے آپ کو بلایا, امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں دربار میں. بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے اور مخلوق نے فنا ہو جانا ہے. آپ نے فرمایا قرآن خالق نہیں ہے لیکن قرآن اللہ کا علم ہے, اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا وہ کافر ہے. وہ کہنے لگا جی کیا ایسا زمانہ نہیں تھا ایک وقت کہ جب خدا تھا اور قرآن نہ تھا؟ آپ نے فرمایا ملا کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ خدا تھا اور خدا کا علم نہ تھا؟ لاجواب ہو گیا, بے بس ہو گیا. کہنے لگا ان پر 780 کاٹو, دہشت گردی کی دفعہ کاٹو. پھر 3 دن بحث ہوئی تھی آپ دینا. مورخ لکھتے ہیں تینوں دن سب سے اونچی آواز پورے مجمع میں اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل تھے. استاد صاحب پہلی مرتبہ جب کوتوالی تشریف لے کر گئے تو بڑی سخت تقریر, تو وہ کہیں ریکارڈ کر کے لے گیا. ڈی ایس پی کہنے لگا کوتوالی کا یہ سچ ہو. کہنے لگا مولوی ایسی تیری تقریر سنی ہے, یہ بڑی ڈاڈی تقریر تو کی تھی. استاد ہنس کے کہنے لگے اوے جلیا ہو تو ٹیپ ہی سنی, ہن لائیو سن ساڈے کولو ہے لائیو سن, تیرے سامنے بیٹھے ہیں. آئی نے جواب مرداں حق کوئی ہو بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں. یہ بھی کوئی احتجاج کا طریقہ ہے؟ تکلیف ہوئی ہے کیا کبھی احتجاج ایسے بھی کیا جاتا ہے؟ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے جیسے بابا جی نے کر کے دکھایا تھا. آپ نے فرمایا تینوں دن آپ کی آواز سب سے اونچی رہی. انہوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا. جی آخری اس نے جملہ کہا جیل میں ڈالنے سے, کہنے لگا امام احمد بن حنبل میرا موقف مان لو تو آپ کو اپنا قرب خاص دے دوں گا. آپ نے فرمایا جڑے بیٹھے نہیں نا انہوں نے بٹھا کے رکھ, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں, پڑے اس بلا میں, پڑے اس بلا میں. لو جی اب آغاز ہو گیا امتحان کا. پہلا کوڑا مارا جلاد نے اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا لگا, آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کوڑا لگا, آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. فرمایا 19 آنی جنی رب نے لکھی ہے. 80 کوڑے, 30 مہینے آپ جیل میں رہے اور 80 کوڑے آپ کو, یہ الگ میں بتا رہا ہوں, روزانہ رات کو آپ کو مار پڑتی اور 80 کوڑے آپ کو ایسے لگے کہ ہمارے مورخین نے لکھا ان میں سے ایک کوڑا اگر جوان ہاتھی کو لگ جاتا تو اس کی چیخیں نکل جانی تھی. اور 80 کوڑے وہ کھائے, 30 مہینے جیل میں الگ رہے, اور 30 مہینے کے بعد جب آپ جیل سے باہر نکلے تو رستے میں نماز کا وقت آیا. آپ
پورے کپڑوں سے خون نچڑ رہا تھا، تو آپ نے عصر کی نماز ایسے پڑھی. ایک شاگرد تھا آپ کا، انہوں مسئلے بڑے آندے سن، کہنے لگے حضور کیا کپڑوں پر خون لگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ فرمایا حضرت عمر دی ہو گئی تو انہوں نے صدقے ساڈی بھی ہو جائے گی. بیمار ہو گئے آپ. وہ جڑے مولوی سن جی انہوں نے پھر آپ نے ایک گل کی تھی. آپ نے فرمایا پترو جدوں ساتھ دینا سی قرآن دا تسی اپنا سسٹم ویکھیا کہ مجھے نظرانہ آ رہا ہے، تسی اپنے مدرسے دا سسٹم بچایا تے جا کے کھلو گے وقت دے حاکم دے نال، کوئی گل نہیں. لیکن فرمایا پترو تسی بچے لگ گئے ہو، تواڈے تے ساڈے درمیان جنازہ فیصلہ کر چھڑے گا. آپ تشریف لے گئے جے دنیا تو تے بغداد شریف دے اندروں آپ دا جنازہ اٹھیا تے آپ دے جنازے چ 17 لاکھ بندہ سی. دریائے ستلج ساری دنیا نو پتہ، انڈیا نے آپے چھوڑیا. تمام وزیر مشیر وڈیرے وردیاں پا کے جاندن، وڈے وڈے بوٹ پا کے جاندن، 4-5 تصویراں چھکا کے اگلے دن 10 پنڈ روڑے ہوندن، کسی نو فکر ہی نہیں ہوندی. پنڈ والے بھی اگلی باری کہندن ہاں چلو آیا سی اینو ووٹ دے چھڑ. میں کہ بس اتنی تیرے ووٹ کی قیمت ہے. اچھا جی وہ تاں دیتا جی بارشوں ہوئیاں پانی بڑا رکتا سی تے گٹر دا پانی نہیں سی اتنے بڑا ڈسٹرب سن تے انہیں گٹر کھلوا چھڈیا، اینو پانی دے دیتا. دوسرے اینو ووٹ دیتا، دوسرے نو ووٹ کیوں دیتا؟ 15 دن ہو گئے بجلی نہیں سی آ رہی جناب، انہیں ساڑی بجلی بحال کرائی، اینو ووٹ دے دیتا. میں کہ اس بجلی دی بڑی فکر ہے تے قبر دی روشنی دا خیال ہی کوئی نہیں ہے. آج جو ہوئے یا کال ہوئے یا پرسوں ہوئے جی الیکشن، میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں تحریک لبیک کو ووٹ کیسے ملے گا. تو اڈا کام ہے صرف کھلو جانا. عالم کفر جنوں مرضی اپنا داماد کہے، جنوں مرضی جو کہنا ہے کہہ لوے، پوری دنیا کسی دی کنڈ مگر کھڑی ہو جائے، تسی لبیک یا رسول اللہ دے پرچم دے تھلے کھلو جاؤ. کسی جگہ سانو بابا جی کلے نہیں چھٹ کے گئے. فرمایا شیرا تسی میدان وچ کھڑے ہو جانا، باقی رہ گئی گل ووٹ دی تے فرمایا ووٹ فرشتے آ کے پا جان گے. اب کہنا ہے نہ لومڑ آیا، نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ بلہ آیا، محمد عربی کا دین آیا. دین آیا، دین آیا، دین آیا. توجہ، یہ تو اس وقت بھی منافق کہتے تھے بدر کیسے فتح ہوگا، احد کیسے فتح ہوگا. فرما حبیبا یہ بدر اور احد کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کیسر و کسرا بھی فتح ہو کر رہے گا. بابا جی کا جنازہ پل سے لوگوں نے کھلو کے میں پڑھ لیا. گھراں دیاں چھتاں دے اوتے ادھر باٹی چوک کالا شاہ کاکو تک بندے مینوں ملے جنہوں نے کہا جی اسی کالا شاہ کاکا. ایک گل تھوڑی سمجھ نہیں سی آندی. امام احمد بن حنبل نے گل سمجھا چھڈی. 18 لاکھ بندے نے کھلو کے جنازہ پڑھیا تے 7 لاکھ بندے نے کشتی دے اوتے کھلو کے جنازہ پڑھیا. دو مولوی سن، صرف 2 امام احمد اور محمد بن نور. محمد بن نور رستے چی جدوں انہوں نے بیڑیاں پائیاں آپ دا انتقال رستے چ ہو گیا سی. کلے امام احمد بن حنبل رہ گئے. زمانہ مخالف ہو گیا، اگلے نے اونٹ تے بٹھایا، کوڑے مارے، جیل دے اندر گئے، خون نکلیا جسم دو. تے جدوں 23 لاکھ بندے نے نماز جنازہ دے اندر شرکت کی تھی تے ادوں پھر آواز آئی سی، پتہ ہے نا کہ جن مالکوں کا تم کام کرتے ہو وہ مالک تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑتے. اسی طرح جب بابا جی میدان عمل میں آئے ساری دنیا مخالف ہو گئی، کیا پیر، کیا مشیر، کیا وزیر. لیکن جدوں 4 کروڑ بندے نے مینار پاکستان دے اندر جنازہ پڑھیا، برات دے اندر شرکت کی تھی، تے آواز آئی چلیا تینوں کہندے سنا مالک تگڑے ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ، حضرت علی بن آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل دے وصال اور وفات دے ہوتے اپنے کمنٹس لکھے. فرمایا 2 جنے ایسے گزرے انہوں نے کیا کیڑے؟ فرمایا پہلے صدیق اکبر تے دوسرے امام احمد بن حنبل.
جدوں حضور دی ختم نبوت دے اوتے حرف آ گیا، مسلمہ نے یمامہ دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا، صدیق اکبر نے کہا نکلو، یعنی حضرت عمر جا سکتے تو پیر صاحب نہیں جا سکتے، عثمان غنی جا سکتے پیر صاحب نہیں جا سکتے، خالد بن ولید جا سکتے پیر صاحب نہیں جا سکتے، حضرت برا بن مالک جا سکتے پیر صاحب نہیں جا سکتے، حضرت طفیل بن عمر جا سکتے پیر صاحب نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا بدری صحابی نو آپ کدھر بھی نہیں سن بھیج دے، ورنہ ہن حضور دی ختم نبوت دے اوتے مسئلہ آ گیا، بدری بھی چلو۔ فاروق اعظم جیسا بندہ کھڑا ہو کے انج کردا ہے صدیق اکبر دی بارگاہ چ، حضور ہاتھ ہولا رکھو، کچھ مدینہ شریف دے اندر بھی بندے ہونے چاہیے، کیونکہ چاروں طرف اگر مدینہ شریف دے اوتے حملہ ہو گیا تو کی کریں گے؟ کہ آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، فرمایا عمر جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں تو اس طرح ہو کے گلاں کردا سی، اج انج ہو کے گلاں کردا ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں ڈاڑیاں گلاں کردے سو، ہن حضور دا کلمہ پڑھ کے تے ہولی گل کر رہے ہیں، فرمایا بدری ہو یا غیر بدری سارے نکلو۔ حضرت عمر نے کہا مدینہ کا کیا ہوگا؟ مدینہ کی فکر نہیں کرنی، مدینہ جانے تاجدار مدینہ جانے۔ سارے فرما نکلو، سارے صحابہ سارے 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے جنگ یمامہ دے اندر، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، نال 36,000 جڑے نبوت دے جڑا منکر سی او دے جڑے حواری سن انہوں نے صحابہ نے لمحہ پا دیتے۔ 36,000 کافر مارے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کیا نہیں، اسلام پنندہ درس بھی دیندہ ہے، اسلام لمحہ پان دا درس بھی دیندہ ہے، اسلام دوڑا لان دا درس بھی دیندہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسلام اس سے سیکھا ہو جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے۔ جے اسلام سر سید اللہ ہوئے پھر وہ یہی کہندا ہے لمحے پہ جاؤ، جے اسلام ہو صدیق اکبر نے جڑا بیان کیتا تو انہاں دے نقش قدم تے چلن والا حضرت شاہ احمد نورانی نو رات نو مرزائی کمن جناب صرف تسی صبح اتنا کہہ دیو کہ قادیانی کافر ہیں، اتنا کہہ دیو، اے نہ کہو کہ مرتد ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دیر ہو گئی ہے، کل رات میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہوا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ 1974 دے اندر علامہ نورانی نو مرزائیاں نے دیتا تے میں آپ نو ملیا، میں نو شرف حاصل ہویا، استاد صاحب ہیں نا تے میں علامہ نورانی دے آپ دا بوسہ لیا ہے تے علامہ نورانی دے کپڑے بھی ویکھن جنہاں نو ایتھوں جڑا بندہ آپ کو جب بھی پاک ملدا سی تو ہاتھ قمیض دے اندر چلا جاندا، اے پیراں کول گڈیاں تے لینڈ کروزراں کدھروں آئیاں، اے وڈے وڈے کنال تے انہاں نے کتے رکھن 4-4 10-10 لاکھ روپے دے، اے کتھوں آئے؟ علامہ نورانی نو 17 زباناں تے عبور حاصل سی، دنیا دے سارے ملکاں دا آپ نے دورہ کیتا، ساری زندگی کراچی دے اندر اپنا گھر نہ خرید سکے۔ آپ نے فرمایا 2 بندیاں نے اسلام نو بڑی عزت دیتی ہے، نمبر 1 صدیق اکبر اور نمبر 2 امام احمد بن حنبل۔ اللہ تعالیٰ انہاں دونوں ہستیاں دے صدقے سانو اسلام واسطے غیرت نصیب۔ اور جدوں اسلام دے کول نظام آئے گا پھر اسی یہ نہیں کہاں گے اسی سویڈن دی ہم مذمت کرتے نہیں، پھر اسی انہوں کہاں گے جنہیں اتھے قرآن نو ساڑیا اسی انہوں ساڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری